بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے کہ آپ کی صحت کو کس طرح قائم رکھا جائے، اگر کوئی اس میں تکلیف اور کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی بیماری آپ کو لاحق ہے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی غذا میں کون کون سے پھل، کون سی سبزیاں اور کون سی چیزیں کھانی اور استعمال کرنی چاہیے، کس چیز کے اندر اس کی طبی افادیت کیا ہے، اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ ہم سے جو سوال کرتے ہیں بذریعہ ای میل، فیس بک کے پر، ہم ان کے جواب بھی دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امرود کے حوالے سے۔ اس امرود کو اردو کے معروف مزاح نگار مشتاق یوسفی صاحب، جن کا تعلق ریاست ٹونک سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کو جام کہا جاتا ہے۔ جام ہمارے ہاں سندھ میں بھی کہا جاتا ہے، سندھ میں اس کو زیتون بھی کہتے ہیں، اور یہ امرود بہت فائدے کی چیز ہے، اس کو آپ روز کھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا طبی افادیت ہے۔ امرود دو قسم کا ہوتا ہے۔ جب اس کو آپ کاٹیں تو اس کے اندر سے سفید گودا نکلتا ہے، اور ایک امرود ایسا ہوتا ہے جس میں سے لال گودا ہوتا ہے۔ امرود جب کچا ہوتا ہے تو کسیلا ہوتا ہے، اور پکنے کے بعد اس کا ذائقہ بہت میٹھا اور خوش ذائقہ ہو جاتا ہے۔ پرتگالیوں کے ساتھ امرود 15ویں صدی میں ہمارے ہاں بر صغیر میں آیا ہے، اور بر صغیر کا امرود تو اپنی لذت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جو لوگ ہندوستان میں جنہوں نے الہ آباد دیکھا ہے، اور الہ آباد اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہوں، الہ آباد کا اسٹیشن آنے سے پہلے الہ آباد کے امرود کی خوشبو آنے لگتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر الہ آباد کے امرود کو صندوق میں بھی بند کر کے رکھ دیا جائے تو اس کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے۔ امرود میں وٹامن سی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ اس میں پروٹین ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے، معدنی نمکیات ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، کیلشیم ہوتا ہے، آئرن، فولاد ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، اور ایک بہت خاص وٹامن بی اور وٹامن B12 بہت زیادہ مقدار کے اندر ہوتا ہے۔ وٹامن سی بھی امرود کے اندر ہوتا ہے۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر کچا امرود کھایا جائے تو یہ قبض پیدا کرتا ہے، اور اگر پختہ امرود استعمال کیا جائے تو یہ قبض کشا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، امرود دل کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ دل کو یہ فرحت بھی دیتا ہے، دل کو طاقت بھی دیتا ہے، دماغ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، وحشت کی کیفیت ہو، تو آپ اس وقت امرود کھائیے، اس سے آپ کو فرحت ہوگی۔ امرود دل اور دماغ کے ساتھ معدے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، معدے کو بھی طاقت دیتا ہے، بھوک لگاتا ہے۔ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، بھوک اڑ گئی ہو، تو اس کو امرود کھانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر متلی ہو رہی ہو اور امرود کی خوشبو سنگائی جائے تو متلی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض ختم کرنے کے لیے کچھ مدت تک روزانہ امرود کھانا چاہیے۔ امرود کے جو بیج ہیں وہ پیٹ کے کیڑے نکالنے کے لیے بہت اچھی دوا ہیں۔ بچوں کے عموماً پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، جس سے وہ بچوں کا جسم نہیں بن رہا ہوتا، دبلے رہتے ہیں، اور تو ان کو بیج والے امرود کھلانے چاہیے۔ امرود کھانے خود بھی ہاضم ہے، اور یہ دیگر چیزوں کو بھی ہضم ہونے میں مدد کرتا ہے۔ برسات کے موسم میں امرود استعمال کرتے وقت ذرا احتیاط برتنی چاہیے۔
امرود میں برسات میں کیڑا پڑ جاتا ہے، دیکھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ فاسد مادوں کی ذاتی اور کولنج میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو کھانسی ہو رہی ہو تو امرود اس کا بہترین علاج ہے۔ امرود کو بھوبل میں اس کو پکا لیا جائے، اس کا بھرتا بنا لیں، یا آگ کے اوپر ذرا سا اس کو سیک لیں، بغیر کسی برتن کے آگ جلا کر امرود کو چاروں طرف سے اس کو سیک لیا جائے اور پھر وہ امرود کھلایا جائے تو کھانسی میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یا امرود کو بھوبل میں بلبلا کر اور اس کے گودے میں شہد ملا کر اگر آپ استعمال کریں گے تو کھانسی میں بہت فائدہ ہوگا۔ بلغمی مزاج والے جو افراد ہوتے ہیں وہ زیرہ سیاہ اور الائچی، کالا نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر استعمال کریں تو بلغمی مزاج والوں کے لیے یہ امرود فائدہ کرے گا۔ امرود ریا پیدا کرتا ہے، اس لیے نمک اور کالی مرچ چھڑک کر کھانا چاہیے۔ جب آپ امرود پر کالی مرچ اور نمک چھڑک کر کھائیں گے تو ریا پیدا نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی خوشبو سے متلی دور ہو جاتی ہے۔ کسی کو متلی ہو رہی ہو تو امرود کی خوشبو، امرود کاٹ کے رکھا جائے اور اس کو صرف کھانے کے بجائے اس کی خوشبو اس کو سنگھائی جائے تو اس کی متلی ختم ہو جائے گی۔ امرود کے پتوں کے جوشاندے سے اگر غرغرے کیے جائیں، اس سے منہ میں کلیاں کی جائیں تو قے اور دستوں کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے سے ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں چقندر کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ چقندر ہائی بلڈ پریشر میں فائدہ کرتا ہے، اسی طریقے سے امرود بھی ہائی بلڈ پریشر میں فائدہ کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم برکاتی کی باتوں میں امرود کی افادیت پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ پروگرام برکاتی کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں امرود کی افادیت پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ امرود کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک طریقہ علاج ہے ہندوستان میں ویدک، اس کے معالجین کو وید کہتے ہیں۔ وید کہتے ہیں کہ امرود صفرا اور بلغم کو خارج کرتا ہے، بدن کو گرم رکھتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے، کھانسی میں یہ فائدے مند ہے۔ طب یونانی کے ساتھ ساتھ ویدک میں بھی امرود کے یہ فائدے موجود ہیں۔ جن لوگوں کو نکسیر کا عارضہ ہوتا ہو اور وہ خواتین جن کے حیض میں بے قاعدگی ہو جائے وہ امرود کا استعمال کریں تو ان امراض میں فائدہ ہوگا۔ امرود بواسیر خونی، ایسی بواسیر جس میں مسوں سے خون آتا ہو، اس میں بھی امرود کھانے سے بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔ تقریباً 250 گرام امرود کھانے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کو صبح اجابت کھل کر ہو اور پیٹ صاف ہو جائے تو وہ 1 پاؤ امرود روزانہ کھائے۔ امرود پر نمک چھڑک کر کھانے سے پیٹ کا درد نہیں ہوتا۔ امرود میں ٹینک ایسڈ ہونے کی وجہ سے یہ آنتوں میں جو زخم ہو جاتے ہیں، السر ہو جاتا ہے، اس میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ امرود کے پتوں کو 125 ملی لیٹر پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح جوش دیں۔ جب پانی 1/4 رہ جائے تو بواسیر کے مریض کو پلا دیں، خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے بواسیر کا بہت سادہ اور آسان علاج ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تفکرات دور ہو جاتے ہیں۔ مالی خولیا کے مرض میں بھی امرود کھانا فائدہ مند ہے۔ امرود کے پھولوں کا لیپ آنکھوں کے ورم کے لیے فائدہ مند ہے۔
امرود کی چھال کا جوشاندہ کے غرارے کرنے سے دانت اور مسوڑوں کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اگر ٹھنڈا گرم پانی لگتا ہو، دانت میں درد ہو، مسوڑے پھول رہے ہوں، تو امرود کے پھولوں کا پانی جوش دے کر اس سے غرارے کرنے سے، اور اس میں اگر معزز ناظرین پھٹکری بھی ملا لیں تو اور زیادہ اس سے فائدہ ہوگا اور دانتوں کے درد کو فوراً آرام آ جائے گا۔ امرود طبیعت کو نرم کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے۔ پھول پینے سے پتے کی پتھری بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے نکلنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ پتے کی پتھری نکلنا ویسے بہت مشکل ہوتا ہے، آج کل تو اس کو بدریہ آپریشن نکال دیا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بھی پتے کی پتھری میں بہت فائدہ کرتا ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ امرود کے پھول اگر پلائے جائیں تو صفرا قاتل صفرا ہے اور پتے کی پتھری میں فائدہ ہوتا ہے۔ امرود کے پتوں کا خشک سفوف زخموں کو اچھا کرتا ہے۔ اگر پتوں کو خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیا جائے اور زخموں پہ وہ چھڑکا جائے تو اس کا سفوف زخموں کو مندمل کرنے میں فائدہ مند ہے۔ امرود خون کی حدت اور مثانے کی سوزش میں فائدہ مند ہے۔ ضعف معدہ کے لیے 1 سیر کچے امرود کو 1.5 سیر پانی میں اتنا پکایا جائے کہ وہ گل جائیں، پھر اس کو کپڑے میں چھان کر 3 پاؤ چینی ملا کر شربت تیار کریں اور 2 چمچے دن میں 3 یا 4 مرتبہ پلایا کریں۔ امرود کے ساتھ امرود کی کونپلے اور آٹے کی بھوسی، ان کا جوشاندہ ملا کر پینے سے نزلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو نزلہ ہے اور چھینکیں بہت آتی ہیں تو خالی آٹے کی بھوسی کو جوش دے کر پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر اس میں اگر آپ امرود کی کونپلیں شامل کر لیں تو بہت جلدی فائدہ ہوگا اور نزلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امرود اجوائن کے ساتھ ملا کر کھانے سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے کی شکایت، سر گھومنا، میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، سر گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امرود پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ معدے میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، تو امرود کھانے سے ایسیڈیٹی اور تیزابیت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جگر کے فعل کو بھی درست کرتا ہے۔ منہ میں پانی کے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں پانی آنے کی شکایت ہوتی ہے، بار بار آدمی کو تھوکنا پڑتا ہے، تو ایسے میں اگر امرود استعمال کیا جائے تو وہ شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ امرود کھانے کے کچھ عرصے بعد، کچھ دیر بعد، 30 منٹ کے بعد اگر پانی پئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ امرود کی چھال 4 روز پانی میں جوش دے کر اگر بچے کو پلایا جائے تو اس کے دست بند ہو جاتے ہیں۔ امرود کے پتے، انار کی کلی اور کیکر کے پتے ہم وزن پانی میں بھگو دیں اور 4 گھنٹے بعد بچوں کو پلائیں تو بچوں کے دست بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو قبض ہو تو امرود اس کے لیے بہترین دوا ہے، اس میں وہ امرود پر کالی مرچ اور نمک چھڑک کر کھائے۔ امرود کی جیلی بھی بناتے ہیں، امرود کا شربت بھی بناتے ہیں، اور امرود کا شربت اور جیلی بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ امرود کا گودا نکال لیا جائے اور اس کو پانی میں پکایا جائے۔ جب وہ نرم ہو جائیں تو اس کو چلی میں اس طرح چھانے کہ بیج اس کے علیحدہ ہو جائیں، گودا رہ جائے۔ اس گودے میں شکر ڈال کر، جتنا گودا ہو اتنا ہی اس کی دگنی شکر ڈال کر اس کا قوام بنا لیا جائے، امرود کا شربت تیار ہو جائے گا۔ اگر اس قوام میں گوند کتیرا باریک پیس کر ملا دیا جائے تو امرود کی جیلی بن جائے گی۔ معزز ناظرین، امرود کے بے شمار فائدے ہیں، اور ہم جتنے پھل استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے لحاظ سے ہمارے لیے پھل اور سبزیاں پیدا کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موسم کے پھل
کھایا کریں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. اس سے ہمیں ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب. وقفے کے بعد پروگرام برکاتی کی باتوں میں آپ سے دوبارہ فائدہ مند ہے. اور کیلے کا جو تنا ہے اس کا جوس حاصل کر لیتے ہیں. وہ پیشاب کی تکالیف کا مؤثر علاج ہے. پھیپڑے یہ گردے اور جگر کی کارکردگی کو مؤثر بناتا ہے اور ان میں تکلیف دہ اثرات اور بیماریوں کی کیفیات کو ختم کرتا ہے. یہ جسم سے زہریلے اور فاسد مادوں کو بذریعہ